بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جب اپنے گھر کو بیت اللہ شریف کو آباد کرنے کا ارادہ فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیر کا حکم دیا. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ، آپ کے حکم پر میں نے آپ کے گھر کی تعمیر کر لی ہے، اب اس گھر کے طرف لوگوں کو کس طرح بلاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. ابراہیم، آپ لوگوں کو حج کی طرف بلانے کا اعلان کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے وہاں سے اعلان فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کا گھر بن گیا ہے، اس میں حج کی عبادت کے لیے، عمرے کی عبادت کے لیے آ جاؤ. کوہ صفا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ صدا، یہ آواز اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے انسان جتنے دنیا میں آئیں گے سب تک اس آواز کو پہنچا دیا. اور حدیث شریف میں آتے ہیں جس کے کان میں یہ آواز پہنچی، ان میں سے جن لوگوں نے اس آواز کے جواب میں لبیک کہا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر کی حاضری ضرور عطا فرمائیں گے. قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں، اللہ کے گھر حج کی عبادت کے لیے آ جاؤ جس کی استطاعت ہے. ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں کہ حج اگر فرض ہو گیا ہے تو اس کی ادائیگی میں جلدی کرو، جلدی حج ادا کرو. اور ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو، استطاعت ہو، جتنا خرچہ آتا ہے اتنی مالیت کا وہ مالک ہو اور پھر وہ حج نہ کرے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی پر حج فرض ہو جائے اور وہ استطاعت بھی رکھتا ہو،
آنے جانے کے اخراجات بھی اس کے پاس پورے ہوں اور پھر وہ حج نہ کرے، تو فرماتے رہے کہ جب یہ کل قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافر، اور پھر اس آیت کو پڑھتے تھے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس آدمی پر حج فرض ہو جائے اور وہ حج کیے بغیر مر جائے تو وہ قبر سے یہودی یا نصرانی ہو کر اٹھتا ہے۔ حج ایک اہم فریضہ ہے، جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ فرض ہے۔ اسلام کی بنیادوں میں سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، یہ بنیادی اسلامی بنیادیوں میں سے ہے۔ اسی طرح حج بھی انہی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ اس فرض کی ادائیگی میں عموماً بہت ساری چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ انسان بہت سارے گھریلو مسائل کی وجہ سے اس کی ادائیگی میں تاخیر کرتا ہے۔ جب حج کا ارادہ کرتا ہے تو کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ ابھی تو کاروبار صحیح سے جمع نہیں ہے، کبھی خیال آتا ہے ابھی تو بچیوں کی شادی نہیں کری، پہلے بچیوں کی شادی کر لوں، کبھی دل میں شیطان یہ خیال ڈالتا ہے کہ پہلے نمازی روزے دار تو بن جاؤ بعد میں حج کرنا، اور کبھی خیال آتا ہے کہ پہلے گھر بنا لوں۔ تو یہ مختلف قسم کے حیلے اور بہانے ایک عظیم عبادت، ایک عاشقانہ عبادت کہ جس کے اتنے سارے فضائل اور نہ کرنے میں اتنی بڑی بڑی وعیدیں، یہ حیلے اور بہانے اس عظیم عبادت سے روک دیتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ حج فرض ہو گیا، جلدی کر لو، ایسا نہ ہو کہ کوئی عذر، کوئی بیماری، کوئی مجبوری پیش آ جائے۔ آپ ترغیب دے رہے ہیں، آپ اپنی امت کو شوق دلا رہے ہیں کہ جب فرض ہو جائے تو جلدی کر لو۔ تم سوچتے ہو کہ آئندہ سال، اس سے آئندہ سال ہو سکتا ہے کوئی رکاوٹ، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی عذر آ جائے کہ تم نہ کر سکو، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس عظیم عبادت کے ادا کرنے کا جب وقت آتا ہے تو وسائل بھی ہوتے ہیں، اسباب بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے حیلے اور بہانے بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ بچے چھوٹے ہیں، پیچھے گھر کون دیکھے گا، کام اور کاروبار کون دیکھے گا۔ تو یہ حیلے اور بہانے انسان کو اس عظیم عبادت سے روک دیتے ہیں، اور سال میں یہ چند دن آتے ہیں حج کی ادائیگی کے، یہ دن اگر گزر گئے بعد میں کوئی تمنا کرتا رہے اور کچھ پتہ نہیں زندگی کب تک ساتھ دے، اور تمنا کرتا رہے کہ مجھے حج مل جائے اور نہ ملے، تو بہت سخت وعیدیں ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج پر جانے والوں کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، صحابہ کو شوق دلا رہے ہیں کہ جب حاجی احرام باندھ کر چلتا ہے، اور سفر میں اس کے لیے سب سے بڑا ذکر تلبیہ ہے، حاجی جب احرام باندھ کر حج کو روانہ ہوتا ہے تو سفر میں سب سے بڑی ذکر اس کے لیے تلبیہ ہے۔ تو فرمایا جب وہ تلبیہ پڑھتا ہے تو دائیں بائیں ساری مخلوق، پتھر، درخت اور دیگر مخلوق اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتی ہے۔ ایک عظیم سما ہوتا ہے، ایک اچھا سا سما ہوتا ہے کہ حاجی بھی تلبیہ پڑھ رہا ہے اور ساری مخلوق تلبیہ پڑھ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس منظر کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج و عمرے کی سعادت جس کو حاصل ہوتی ہے یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، یہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں، یہ کسی کے لیے مغفرت مانگے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی حج اور عمرے کا احرام باندھ کر دن گزار دے، سورج غروب ہو جائے
تو جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کو لے کر غروب ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی کی سفارش، اللہ تعالیٰ حاجی کو بھی یہ مقام سفارش عطا فرمائیں گے، جس طرح حافظ قرآن سفارش کرے گا، اسی طرح حاجی کو بھی اللہ تعالیٰ یہ سعادت دیں گے کہ 400 گھرانے، اور وہاں ایک روایت میں آتا ہے 400 افراد کے بارے میں اس کی سفارش قبول ہوگی اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو حج مقبول کی سعادت دے دی۔ حج مقبول کی سعادت، یہ عاشقانہ عبادت کی سعادت، اللہ کے گھر کے دیدار کا شوق، یہ ایمان والے کو ہی ملتا ہے۔ جس قدر ایمان مضبوط ہوگا، اللہ کا تعلق ہوگا، اللہ کے رسول کی محبت ہوگی، بیت اللہ سے بھی اتنا ہی تعلق ہوگا۔ اور جب ایمان کمزور ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کمی ہو، مسجدوں سے تعلق نہ ہو، تو پھر بیت اللہ سے بھی تعلق نہیں ہوتا۔ اسباب بھی ہوں گے، وسائل بھی ہوں گے، فرصت بھی ہوگی، دنیاوی کاموں کے لیے اور اپنی تفریحات کے لیے انسان سفر کرتا ہے، دور دراز کا سفر کرتا ہے، گھر بھی چھوڑتا ہے، گھر والوں کو بھی چھوڑتا ہے، کام بھی چھوڑتا ہے، کاروبار بھی چھوڑتا ہے، سارے مجاہدات کرتا ہے کہ دنیا کے لیے۔ لیکن جب ایک عظیم عبادت حج فرض ہو جائے، فرض ہونے کے بعد جب اس کی ادائیگی کا وقت آتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ اتنے دن کے لیے میں چھوڑ کر کیسے جاؤں۔ اگر یہ فضائل سامنے ہوں اور نہ کرنے پر یہ وعیدیں سامنے ہوں کہ خدا نہ کرے اس حال میں مرے کہ حج فرض تھا اور نہ کر سکے، تو حضرت عمر تو قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ یہ واقعی یہودی اور عیسائی ہو کے قبر سے اٹھے گا۔ تو یہ عظیم فریضہ ہے، اس کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے۔ گزشتہ 2-3 سالوں سے ویسے ہی اس کی ادائیگی میں رکاوٹیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب آسانیاں کری ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی لحاظ سے وسعت اور استطاعت دی ہے اور حج فرض ہوتا ہے تو بھائی اس کی ادائیگی میں تاخیر نہ کریں، اس کو کر جائیں۔ اس عبادت سے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ایک زندگی گزری تھی اسلام کی دشمنی میں، صحابہ کو نقصان پہنچانے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت نقصان پہنچایا، تکلیفیں پہنچائیں۔ یہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، دونوں حضرات ایک ساتھ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، عمر بن عاص جیسے ہاتھ آگے کرا پیچھے کر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ میں بیعت کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوں، اسلام کلمہ، اور تم پیچھے کر رہے ہو ہاتھ؟ کہا کہ اللہ کے رسول پہلے ایک بات بتائیں کہ جو زمانہ جہالت میں نے آپ کے خلاف مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اے عمر تجھے نہیں پتا، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ جب کوئی صدق دل سے کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے تو گزشتہ زمانے کے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، تو تجھ سے جو ہوا اللہ معاف کر دیں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا تجھے نہیں پتا وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو یہ حج مقبول کی سعادت نصیب فرما دیں تو اس کے بھی گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ حج کر کے ایسا آتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج اس کو پیدا کیا ہے، جیسے معصوم بچہ دنیا میں آنے والا گناہوں سے جیسے پاک صاف ہوتا ہے، حاجی کو اگر حج مقبول نصیب ہو جائے تو وہ بھی ایسے ہی آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں مسجد خیف میں موجود تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ دو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک انصاری تھے اور ایک ثقفی قبیلے کے رہنے والے تھے، اور آ کر عرض کیا کہ حج کے بارے میں ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سوال تم کرو گے یا سوال بھی میں تمہارے بتا دوں، جوابات بھی میں دے دوں؟ تو وہ دونوں حضرات عرض کرنے کے لگے اللہ کے رسول اس سے تو ہمارا ایمان اور یقین اور بڑھ جائے گا۔
کہ آپ خود ہی ہمارے سوالات بھی بتائیں گے اور جوابات بھی بتائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا سوال یہ ہے کہ جب کوئی شخص احرام باندھ کر گھر سے حج کے ارادے سے نکلتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ جی ہاں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ جب وہ بیت اللہ شریف کے بعد 2 رکعت نفل واجب الطواف پڑھتا ہے تو کیا ملتا ہے؟ اگلا سوال یہ ہے کہ صفا مروہ کی سعی پر کیا ملتا ہے؟ اور اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ جب عرفات کے میدان میں جائیں گے تو وہاں کیا ملے گا؟ وہاں جو ہم جا کر رکتے ہیں تو اس پر ہمیں کیا ملتا ہے؟ اور اس سے اگلا سوال جو ہم شیطان کو رمی کنکریاں مارتے ہیں جمرات پر، اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ اور جب ہم قربانی کرتے ہیں حج کی، اس پر کیا ملتا ہے؟ اور جب قربانی کے بعد ہم حلق اور سر منڈواتے ہیں، بال کٹواتے ہیں، اس پر کیا ملتا ہے؟ اور طواف زیارت جو حج کا اہم رکن ہے آخر میں ادا کیا جاتا ہے، اس پر ہمیں کیا ملتا ہے؟ وہ دونوں شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات کو سن کر حیران ہو گئے اور کہنے لگے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، ہمارے یہی سوالات تھے۔ آپ نے فرمایا سنو اب اس کے جوابات۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص حج کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے، ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ حج کے ارادے سے گھر سے نکل کر بیت اللہ شریف تک کتنے قدم ہیں؟ لاکھوں قدم۔ پھر منی، عرفات، مزدلفہ کے الگ قدم، ہر قدم پر گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے تو بیت اللہ شریف کے 7 چکروں پر جو ہر قدم پر ایک گناہ معاف، ایک نیکی لکھی جا رہی ہے اور ایک درجہ بھی بلند ہو رہا ہے۔ اللہ کے ہاں درجہ مقبولیت بھی مل رہی ہے ہر قدم پر، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب تم 2 رکعت نفل واجب الطواف پڑھو گے تو اس پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب تم صحیح صفا مروہ کرتے ہو، 7 چکر لگاتے ہو، تو ہر چکر پر، بلکہ آپ نے فرمایا کہ 7 چکروں پر 70 غلام، بہترین قسم کے عرب کے مشہور غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب حج کی اہم عبادت وقوف عرفہ ادا کرنے کے لیے جب میدان عرفات میں حاجی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کھلا میدان ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی راز و نیاز اور دعائیں کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے ہیں، ان کی حالت دیکھو، جسمانی لحاظ سے لباس دیکھو، جسم پر میل کچیل دیکھو۔ فرمایا کہ گواہ رہو۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ جتنے میدان عرفات میں حجاج موجود ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے گناہ بارش کے قطروں سے زیادہ ہوں، سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہو، زمین پر پڑی مٹی کی ریت سے زیادہ ہو، میں نے سارے گناہ معاف کر دیے، میں نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ابھی فرمایا کہ جب یہاں سے عرفات سے نکلتا ہے حاجی، جمرات رمی شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے، ہر کنکری پر ایک شیطان کو 7 کنکریاں ماری جا رہی ہیں، ہر کنکری پر وہ گناہ جو انسان کو ہلاک کر دے گا، گناہ کبیرہ جس سے اس کی دنیا اور آخرت برباد ہونی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر کنکری پر وہ گناہ معاف کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب آگے گزرتے ہو، اس کے بعد قربانی کرتے ہو، تو قربانی کا ثواب اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھتے ہیں کہ میں آخرت میں دوں گا قربانی کا ثواب۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب تم آگے نکلتے ہو، بال کٹواتے ہو، تو بال ہر بال، جتنے سر پر بال ہیں، ہر بال کے بدلے ایک گناہ معاف، ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ ایک گناہ معاف اور ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ حج کے جو آخری عبادت ہے طواف زیارت، جب تم طواف زیارت کرتے ہو اور اس کو کر کے فارغ ہوتے ہو تو فرشتہ آسمانوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بھیجتے ہیں اور وہ حاجی کو تھپکیاں دیتا ہے کہ اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، تجھے اللہ تعالیٰ نے آج ایسا کر دیا جیسے آج تو پیدا ہوا ہے، جا بخشایا زندگی گزار۔ یہ سعادت، یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے ایک حاجی کے لیے رکھی ہے، عظیم عبادت ہے، اور یہ موقع ہے حج کی عبادت کو ادا کرنے کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر استطاعت دی ہے، مال دیا ہے، فرصت دی ہے، موقع دیا ہے، صحت دی ہے، تو اس عبادت کی ادائیگی میں تاخیر اچھی نہیں ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے جب حج فرض ہو جائے، اب جب تاخیر ہوگی تو گناہ تو ملے گا، گناہ تو برابر مل رہا ہے، تاخیر حج کا گناہ مل رہا ہے۔ اب ہر شخص حساب لگا سکتا ہے کہ اگر 10 لاکھ 12 لاکھ میں حج ہو رہا ہے، کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں، ضرورت سے زائد ہیں، قرضہ نہیں ہے اس پر، قرضے کے نہیں ہے، اس کے اپنے ذاتی پیسے ہیں، صرف یہی ہیں، اب وہ یہ سوچتا ہے کہ ان پیسوں سے بچوں کی شادی کر دوں، ان پیسوں سے گھر لے لوں، نہیں، ان پیسوں سے حج کر لو،
حج کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارے کام کرا دیں گے۔ بہت سارے لوگ اپنے تجربات بتاتے ہیں کہ ہم نے جمع پونجی رقم اللہ کی اس عظیم عبادت میں لگا دی، اللہ تعالیٰ نے اس عظیم عبادت کی برکت سے سارے کام کرا دیے۔ بچیوں کی شادی 8 بیٹیوں والے حج کر آئے، اللہ تعالیٰ نے ساری بیٹیوں کی شادیاں کرا دی۔ تو یہ تو یقین کی بات ہے، اپنا مال اللہ کی عظیم عبادت پر لگا دینا، یہ تو سعادت مندی کی بات ہے۔ اور اس مال کو سنبھال کر جمع کر کے رکھنا، یہ کون سی سخاوت ہے؟ تو محرومی ہے، بد نصیبی ہے۔ اس لیے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس عظیم عبادت کی ادائیگی میں تاخیر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر استطاعت دی ہے اور حج فرض ہو چکا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق حج کرو، تاخیر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔